سخی نوجوان۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک کنجوس کا بیٹا بہت سخی تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد دولت اس کے ہاتھ آئی تو اس نے کشادہ دستی سے اسے خرچ کرنا شروع کر دیا۔ کوئی سوالی اس کے دروازے سے خالی نہ لوٹتا تھا اور کسی ضرورت مند کو مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑتا تھا۔ اسے ایسی شاہ خرچی کرتے دیکھ اس کے ایک خیر خواہ نے سمجھایا کہ مال خرچ کرنے کے سلسلے میں تو نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ مناسب نہیں۔ جو خرمن سال 6 مہینے کی محنت سے آراستہ ہوتا ہے اسے ایک دن میں لٹا دینا نادانی ہے۔ کیا تو نے وہ نصیحت نہیں سنی جو ایک عاقل خاتون نے اپنی بیٹی کو کی تھی؟ اس نے کہا تھا، بیٹی، جو کچھ تجھے آسودگی میں حاصل ہے اس میں سختی کے دنوں کے لیے بھی کچھ بچا کر رکھ۔ تجھے چاہیے اپنا مشکیزہ اور گھڑے پانی سے بھرے ہوئے رکھ کہ گاؤں میں جو نہر بہتی ہے اس میں 12 مہینے پانی نہیں رہتا۔ برخوردار، تو اپنی سخاوت سے فقیروں کو تواگر نہیں کر سکتا، یہ خدشہ ضرور ہے کہ تو خود مفلس ہو جائے۔ اس مخیر نوجوان نے یہ بات سنی تو خفا ہو کر بولا، اے ناصح ناداں، جس دولت کو محفوظ رکھنے کی تو مجھے نصیحت کر رہا ہے اس کے بارے میں میرے باپ نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے یہ اپنے باپ سے حاصل کی تھی۔ ظاہر ہے انہوں نے یہ مال خست جوڑ کر جمع کیا تھا، لیکن بالآخر اسے دوسروں کے لیے چھوڑ گئے۔ بالکل یہی معاملہ میرے ساتھ پیش آئے گا، میں بھی اسے اپنے بچوں کے حوالے کر جاؤں گا، اور جب حقیقی صورتحال یہ ہے تو کیوں نہ اسے آج ہی مستحق لوگوں پر خرچ کر دیا جائے۔ ایسا کرنے میں کم از کم یہ فائدہ ضرور حاصل ہوگا کہ عاقبت میں مجھے اس کا اجر ملے گا۔ بچا کر رکھنے میں تو حسرت کے سوا کچھ نہ آئے گا ہاتھ میں۔ جو دولت تیرے پاس ہے ان دنوں یہ دولت کسی اور کے پاس تھی، تیرے بعد بھی ہوگا ایسا ہی کچھ، قیام اس کا ایک جا نہ پایا کبھی۔ وضاحت: اس حکایت میں حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے سخاوت اور کنجوسی کا موازنہ کیا ہے، اور اس ضمن میں جو دلیل دی ہے وہ اپنی اپنی جگہ اس قدر مضبوط ہیں کہ ان میں سے کسی کو آسانی سے رد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان دلائل سے قطع نظر اس سلسلے میں صحیح تو مسلک وہ ہے جو خود خالق کائنات نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا، نہ اپنے ہاتھوں کو گریبان سے باندھ لو اور نہ ایسا کشادہ دست بن جاؤ کہ خود دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دو۔